لکھے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہتا ہے جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، میرے دل میں میرے دماغ میں جو باتیں آتی گئی میں لکھتا گیا، پلٹ کے دیکھا محبوب تیری مدح باقی ہے، میں نے قلم کو اٹھایا لکھتا چلا گیا، پلٹ کے دیکھا تیری تعریف باقی ہے، تیری مدح باقی ہے، میں لکھتا چلا گیا، میری عمر کے آخری ایام آ گئے، میں نے 40,000 اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد میں نے پلٹ کے دیکھا محبوب تیری مدح باقی ہے، محبوب تیری مدح باقی ہے۔ میں نے اس شاعر سے پوچھا بتا تو نے تعریف مصطفیٰ میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ لکھا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اس نے نبی کا بچپن بھی لکھا، نبی کا لڑکپن بھی لکھا، نبی کی جوانی بھی لکھی، نبی کی نبوت بھی لکھی، نبی کی رسالت بھی لکھی، اما آمنہ کا تذکرہ بھی کیا، اما حلیمہ کا ذکر بھی کیا، اونٹنی کا ذکر بھی کیا، اور غلاموں کا ذکر بھی کیا، اصحاب کا ذکر بھی کیا، ازواج کا ذکر بھی کیا، بنات کا ذکر بھی کیا، صحابہ کا ذکر بھی کیا، ابو بکر کا ذکر بھی کیا، عمر کا ذکر بھی کیا، عثمان کا ذکر بھی کیا، علی المرتضیٰ کا ذکر بھی کیا، صحابہ کا ذکر کیا۔ رب نے قرآن میں اسے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو والضحیٰ کہا، اس نے یہ بھی لکھا اس کی زلفوں کو رب نے قرآن میں واللیل کہا، اس نے یہ بھی لکھا رب نے قرآن میں اس کے سینے کو الم نشرح لکا صدرک کہا، اس نے یہ بھی لکھا رب نے قرآن میں اس کی پیشانی کو مطلع الفجر کہا، اس نے یہ بھی لکھا اس کی ماں کا ذکر کرتے ہوئے رب نے قرآن میں والنجم کہا، اس کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے رب نے قرآن میں یا ایھا الرسول کہا، اس کی نبوت کا ذکر کرتے ہوئے رب نے قرآن میں یا ایھا النبی کہا، اس کی خاتم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے رب نے قرآن میں وخاتم النبیین کہا، اس نے یہ بھی لکھا اس کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے رب نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، اس کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے رب نے قرآن میں وانک لعلی خلق عظیم کہا، اس نے حسن مصطفیٰ کو بھی لکھا، جمال مصطفیٰ کو بھی لکھا، جبین اقدس کیسی تھی اسے بھی لکھا، چہرہ انور کیسا تھا اس نے یہ بھی لکھا، سینہ مبارک کیسا تھا اس نے یہ بھی لکھا، منہ مبارک کیسا تھا اس نے یہ بھی لکھا، لعاب دان کیسا تھا اس نے یہ بھی لکھا، آقا چلے اس نے چلنے کا انداز لکھا، آقا گھر پہ آئے اس نے آنے کا انداز لکھا، آقا بیت اللہ میں داخل ہوئے اس نے یہ بھی لکھا، آقا کا حسن و جمال کیسا تھا اس نے یہ بھی لکھا کہ آقا حسن کائنات ہے اس نے یہ بھی لکھا، آقا جمال کائنات ہے اس نے یہ بھی لکھا، آقا ساقی کوثر ہے اس نے یہ بھی لکھا، آقا رحمت کا مجسمہ ہے اس نے یہ بھی لکھا۔ بھائی ذرا توجہ کر، اس نے سب کچھ لکھا، سب کچھ لکھنے کے بعد پھر میں یہ بھی کہہ دوں علماء کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دوں اگر رب نے قرآن میں والضحیٰ کہا، اس کو سمجھانے کے لیے مولانا عاشق الہی میٹھی نے مہتاب عرب کتاب لکھی ہے، اگر رب نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے تو قاضی زاہد الحسینی دیوبندی نے رحمت عالم کتاب لکھی ہے، اگر رب نے قرآن میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا ہے تو مولانا مناظر حسن گیلانی نے النبی الخاتم لکھا ہے، اگر رب نے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا ہے تو مولانا ادریس قادری نے 3 جلدوں میں سیرت مصطفیٰ کتاب لکھی ہے، اگر رب نے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہا ہے تو ولی راضی نے ہادی عالم کتاب لکھی ہے، اگر رب نے قرآن میں وانک لعلی خلق عظیم کہا ہے تو دیوبند والوں نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا اگر
امام بخاری نے کتاب بخاری کو تعریف مصطفیٰ میں لکھا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کو لکھا ہے. اگر امام ابو داؤد نے کتاب ابو داؤد تعریف مصطفیٰ میں لکھی ہے تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود کتاب لکھی ہے. اگر امام مسلم نے کتاب مسلم کو لکھا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم لکھی ہے. اگر امام مالک نے فتح امام مالک لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے. میں نے کہا اگر امام طحاوی نے کتاب طحاوی لکھی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کلام الحاوی علی طحاوی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے کتاب لکھی ہے. توجہ کر, اگر امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو لاہور کے قبرستان میں میں نے جا کے دیکھا ہے دیوبند کے فیضان مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے بھی خوشبو آئی ہے. اللہ اکبر, زندہ باد, اگر اس شاعر نے 40,000 اشعار لکھے ہیں تو علماء دیوبند نے ہر ذکر مصطفیٰ پر کتاب لکھی ہے. تو اس نے آخر میں کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے, ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا مدح باقی ہے.